गुलाम महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। और पाकिस्तान और भारत की टीमें अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 27 ओवर में 122 रन का हदफ मिला। ग्रीन शर्ट्स ने बासानी हदफ पूरा किया। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में शदीद झड़प। वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के एक दूसरे पर जबानी हमले, एक दूसरे को शट अप कराते रहे। पलवशा खान ने अलीम खान पर कसूरवार होने का इल्जाम लगाया। वफाकी वजीर इस बात पर सख्त चिरागपा हुए। दोनों एक दूसरे को ऊंची आवाज में बुरा भला कहते रहे। पलवशा खान ने अलीम खान से हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने पर सवाल किया था। वजीर मवासलात ने तल्ख लहजे में कहा, सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तस्लील समझता हूं। पलवशा खान ने कहा, आप सवाल करने पर सीख पा हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले, उस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी बात करूंगा। शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान का ये रवैया है। इस मामले को पार्टी की आला क़यादत के सामने भी रखूंगी। पलवशा खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सवाल करना इल्जाम लगाना नहीं होता। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाली सड़क से मुतालिक पूछना मेरा हक था। मेरा सवाल बस इतना था, ये सड़क किसी सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने सेंटास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, हेल्ड इन अबेंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सेंटास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तनाज़ात का हल तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। माहिरीन ने जोर दिया, भारत सेंटास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। मोदी सरकार का राह फरार। 60 दिन की मोहलत के बावजूद भारत कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा? इस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सेंटास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। सेंटास मुआहिदा नाफिज़ुल अमल और फ़रीक़ैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत की आबी जारहियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा इना रबानी खैर ने कहा, UN रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और भारत की शिकस्त है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है, रिपोर्ट में भारत को जारह करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उठाया गया। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना है, आबी दहशतगर्दी को दुनिया दहशतगर्दी तस्लीम करे। भारत को सजा दी जाए, FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाए।
بھارت نے دریائے چناب کے بعد دریائے جہلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ 4 روز پہلے دونوں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ 5000 کیوسک تھا، جو کم ہو کر 3000 کیوسک رہ گیا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کا کہنا ہے دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج 0 ہو گیا۔ قادر آباد خان کی بیرات سے نکلنے والی نہروں کو پانی دستیاب نہیں۔ آبی ماہرین کا انڈس واٹر کمیشن کو عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ عالمی سطح پر بھارت کی پھر سبکی۔ اقوام متحدہ ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئے، متعدد شہری جان سے گئے۔ ماہرین نے تسلیم کیا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ 7 مئی کو پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطالعہ کیا کہ وہ دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد بھی نہیں دے سکا۔ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کی دہشت گردی بے نقاب۔ را ایجنٹ کے ہاتھوں زخمی طلبہ تحریک کے ترجمان شریف عثمان ہادی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ کہا پولیس کا شبہ ہے قتل میں ملوث ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ حملے کے فوری بعد بھارت فرار ہوئے۔ سہولت کار کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ملزمان بھارت میں داخل ہوئے ہیں تو گرفتار کر کے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے ناقد طلبہ تحریک رہنما کی شہادت کے بعد ملک گیر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے شیخ مجیب کے آبائی گھر، عوامی لیگ اور بھارت نواز اخبارات کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ حکومت نے کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ پی ٹی آئی دور کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کو وطن لانے کی کوشش۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بھیجی گئیں دستاویزات برطانوی حکومت کو مل گئیں۔ دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے NCCIA، FIA اور نیب کے مقدمات کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ شہزاد اکبر کے خلاف 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ اور تھانہ کوہسار میں درج ہیں۔ FIA کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ ملائیشیا جانے والے 23 مسافر آف لوڈ کر دیے گئے۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے مسافروں نے ملائیشیا پہنچ کر روپوش ہونا تھا، مختلف ایجنٹوں سے رابطے میں بھی تھے۔ مسافر وزٹ ویزے کے پس پردہ ملازمت کے حصول کے لیے ملائیشیا جا رہے تھے۔ امیگریشن پروفائلنگ کے دوران مسافروں کے پاس ناکافی رقم تھی۔ مسافروں نے ملائیشیا وزٹ ویزوں کے حصول کے لیے لازمی بینک سٹیٹمنٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ دہشت گرد بندوق کے زور پر بلوچستان کے لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پولیس ٹریننگ کالج میں خطاب۔ کہا دہشت گرد چاہتے تھے پولیس اکیڈمی بند ہو جائے، آج یہاں بہادر بیٹے بیٹیاں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ دہشت گردوں کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ عالمی سطح پر پاکستانی کاوشوں کا اعتراف۔ پاکستانی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز عزام پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پکڑا گیا۔ پاکستانی اداروں نے داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام بنائی گئیں۔ اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ مئی 2025 میں سلطان عزیز عزام اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہو گئی۔
اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے 738 حملے کیے، 394 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ حماس اور فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، یونیسیف کا بچوں کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت کا اگلا دور جمعے کو میامی میں ہوگا۔ شام کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف قطر، مصر اور ترکی کے سینئر حکام سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کرسمس کی تعطیلات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ سڈنی کے بونڈا بیچ حملے کے بعد آسٹریلین وزیر اعظم کا اسلحے سے متعلق قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی حکومت کا 21 دسمبر کو یوم سوگ منانے کا اعلان۔ اینتھنی البانیز کہتے ہیں حملے میں جان کھونے والوں کی یاد کا دن منایا جائے گا۔ حملے کے شبے میں گزشتہ روز 7 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ دبئی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، برج خلیفہ پر بجلی گرنے کا حیرت انگیز منظر کیمروں میں محفوظ۔ خراب موسم کے باعث ورک فرام ہوم پالیسی نافذ، گلوبل ولیج اور پبلک پارکس کو بھی بند کر دیا گیا۔ فلائٹ آپریشن متاثر، مسافروں کا شارجہ ایئرپورٹ پر احتجاج۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدید لہر آ گئی، تبوک کے پہاڑی علاقے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز۔ انٹرنیشنل کھلاڑی 20 جنوری تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ فرنچائز کے اضافے سے پی ایس ایل ٹیموں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ مزید ٹیموں اور میچز سے کھلاڑیوں کی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم ایشز جیتنے کے لیے فیورٹ۔ ایڈیلیڈ میں میزبان ٹیم کی پوزیشن مستحکم۔ آسٹریلیا نے تیسرے دن کے اختتام پر دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 271 رنز بنا لیے۔ آسٹریلیا کی مجموعی برتری 356 رنز کی ہو گئی۔ ٹریوس ہیڈ کی شاندار سنچری، ایلیکس کیری نے نصف سنچری سکور کی۔ انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 286 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔